اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین واللہ خیر معین۔ قسم دوم از عطف نسق ہے، اور نسق اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر ہوا کرتا ہے وہ چیز کہ جو حاصل مصدر ہے۔ حاصل مصدر یعنی مصدر کا جو کام ہو چکا ہے وہ حاصل مصدر ہے۔ یعنی کیا؟ ہم نے زید کو امر پر عطف کر لیا ہے، جوڑ دیا ہے عطف کے ذریعے سے، اس کا نام ہے نسق۔ اسی لیے کہتے ہیں نسقت الکلام انسقہ، میں نے کلام کو جوڑا، اے انسقہ یعنی اس نے کلام کو جوڑا، اے عطفت بعضہ علی بعضین یعنی بعض کو بعض کے اوپر عطف کر دیا ہے، یعنی جوڑ دیا ہے۔ اور اس نسق کا مصدر ہے سکون کے ساتھ، یعنی نسقون، نسقون مصدر، نسقون اسم مصدر، اور ہمارا ہے عطف نسق یعنی اسم مصدر۔ عطف نسق وہ ہے جو ایک حرف کے پیچھے واقع ہوگا اور تابع کو عطف نسق بنائے گا۔ وہ جو پیچھے واقع ہوگا تابع کو عطف نسق بنائے گا۔ وخصوص بود وثنا ان من صدقہ، مخصوص قرار دے محبت کرنے کے لیے اور تعریف کرنے کے لیے ان لوگوں کو کہ جو سچے لوگ ہیں، سچے لوگوں کی تعریف کریں، سچے لوگوں سے محبت رکھے۔ تو ثنا ان وہ دن پر عطف ہے جس کو واو کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ عطف النسق، القسم الثانی من قسمی العطف عطف النسق، عطف کی دو قسموں میں سے قسم دوم عطف نسق ہے۔ وہوا یہ نسق فتح السین، سین کو فتح کے ساتھ، اسم المصدر، اسم مصدرین، یہ نسق اسم مصدر حاصل کام، حاصل مصدر۔ نسقت الکلام یعنی کلام کو میں نے ایک کو ایک سے جوڑ دیا، انسقہ یعنی اس نے کلام کو جوڑ دیا، اے عطفت بعضہ علی بعض یعنی اس کے بعض کو بعض پر میں نے عطف کیا، یعنی بعض کلام کو بعض کلام پر عطف کیا۔ والمصدر بالتسکین، اور مصدر سکون کے ساتھ ہے، یعنی نسقون طالا بحرف متبع بکسر الباء عطف النسق، حرف عطف کے پیچھے واقع ہونے والا ہوگا، طالن پیچھے، بحرفین یعنی حرف عطف کے پیچھے، متبعن تابع قرار دینے والا ہوگا، عطف النسق عطف نسق کو۔ یعنی عطف جو پیچھے آیا ہے نا اس کو عطف نسق کا نام دے کر تابع قرار دینے والا ہوگا، جو پیچھے واقع ہو اس کو عطف نسق کا نام دے کر تابع قرار دینے والا ہوگا، یعنی وہ ابھی پیچھے واقع ہو، نام تو ابھی نہیں آیا ہے،
ہم نام رکھیں گے اس کا کہ جو پیچھے واقع ہوا ہے، تو پیچھے واقع ہونے والا وہ تابع ہے جو اپنے آپ کو اچھے نسق قرار دے گا. ہاں، یوں اچھے نسق بنائے گا، یعنی تو اس کا نام کیا پڑے گا، کہ اچھے نسق پڑے گا، تابع اچھے نسق ہے. ہاں. وخصص بود وسنا ان من صدقا، یہ مثال تو آ گئی. فالعطف مطلقا ای لفظا و معنی، عطف چاہے لفظی طور پر ہو چاہے معنوی طور پر ہو. یہ جو ہے اس کی تشریح بعد میں آئے گی کہ لفظاً کس طرح ہوا کرتا ہے اور معنن کس طرح ہوا کرتا ہے. لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے عطف ہوگا. واوٍ ثم و ثم و فا و حتی بالاجماع، لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے عطف ہوگا اجماعاً ان چار حروف کے ذریعے سے. وکذا ام و او، اور اسی طریقے سے ام اور او بھی ہے علی الصواب، درست قول کے مطابق، نہ اجماعاً، درست قول کے مطابق ام اور او بھی یہ لفظاً و معناً عطف کرتا ہے. کفا کا صدق و وفا، آپ کے لیے کافی ہے سچائی اور وفاداری. تو صدق پر وفا عطف. واتبعت لفظا فحسب ای لا معنی بل عند سیبویہ ولا ولكن عند الجمیع ولیس عند الکوفیین. کہتے ہیں کہ بل کا لفظ اور لا کا لفظ اور لیکن کا لفظ، یہ تین حرف عطف ہیں، یہ تابع قرار دیں گے لفظی طور پر فقط، یعنی لفظی طور پر تابع بنائیں گے، لا معنی معنی کے لحاظ سے تابع نہیں بنائیں گے. ابھی لفظی کی تشریح آئے گی تو آپ جو ہے متوجہ ہے. کلم یبدو امرأ لیکن تلا، کوئی مرد اس ریگستان میں ظاہر نہیں ہے سوائے جنگلی گائے کے بچے کے. لیکن کہتے ہیں لیکن جنگلی گائے کا بچہ ظاہر ہو رہا ہے، جنگلی گائے کا بچہ. اے ولد و بقر الوحش، یعنی وحشی گائے کا بچہ. فاطف بواو لاحقا فی الحکم نحو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَصَادِقًا، واو کے ذریعے سے بعد والے کو بھی حکم میں شامل کیا جاتا ہے اور سابق والے کو بھی حکم میں شامل کیا جاتا ہے. وَعَطِفْ بِوَاوٍ، واو کے ذریعے سے عطف کریں لاحقاً سے بعد والے کو، فی الحکم میں حکم کے اندر، حکم میں بعد میں آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا حضرت نوح کو اور ابراہیم کو. ابراہیم بعد والا ہے حکم میں رسول بننے میں. سابقا فی الحکم، یا واو کو عطف کریں گے سابق کو بھی حکم کے اندر نہ ہو. ذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ، اسی طرح اللہ وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے تھے، جیسے پہلے جو پیغمبر تھے اس کی طرف بھی وحی کرتا ہے. تو یہاں پر الیکا کے کاف اس کی طرف بھی وحی ہے، یعنی پیغمبر کی طرف، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی ہے جو اس سے پہلے کے پیغمبر ہے، جو سابق در حکم ہے،
یعنی وہی کے حکم میں وہ سابق ہیں، ان کو عطف کیا گیا ہے، یعنی وہی آنے میں وہ پہلے تھے لیکن اس کو ذکر بعد میں کیا گیا ہے واؤ کے ذریعے سے۔ او مصاحبا موافقا فیہ، یا ساتھ ساتھ ہوں گے معطوف کے، اور اسی معطوف کے ساتھ موافق ہوں گے حکم میں، یہ نا اس حکم میں ساتھ بھی ہوں گے اور موافق بھی ہوں گے اس حکم میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی اور اصحاب سفینہ کو بھی نجات دی۔ تو اصحاب سفینہ اور نوح دونوں برابر ہیں، یعنی ایک ساتھ ہیں، اور ساتھ ساتھ دونوں حکم کے اندر موافق ہیں کہ دونوں کو نجات ملی ہے۔ وعلى هذا اخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه عنه، اس بنیاد پر کہ آپ اس واو کو مخصوص قرار دیں، واو کو مخصوص قرار دیں اس عطف کرنے میں کہ جو معطوف کے ساتھ مشترک ہے حکم میں، حکم میں مشترک ہے، چاہے بعد میں حکم آئے، چاہے پہلے حکم آئے، چاہے ساتھ میں حکم آئے، مشترک ہونا ضروری ہے اس حکم میں واو سے جو عطف ہو رہا ہے۔ وعلی ھذا، اس بنیاد پر کہ واو عطف کرتا ہے لاحق کو بھی، سابق کو بھی، مصاحب کو بھی، اس بنیاد پر مخصوص بہا، مخصوص قرار دیں واو عطف کے ذریعے سے عطف الذی، عطف کرنا اس معطوف کا کہ لا یغنی متبوعہ عنہ، کہ جس عطف کا متبوع بے نیاز نہیں عنہ اس معطوف سے، یعنی وہ بھی شامل ہے، جس طرح نوح شامل تھے ابراہیم بھی شامل ہے، جس طرح پیغمبر شامل تھے اس سے پہلے کے انبیاء بھی شامل تھے، جس طرح حضرت نوح کو نجات ملی سفینہ والوں کو بھی نجات ملی، اس طرح ہے مطبوع خالی ان سے بے نیاز نہیں ہے، مطبوع اسی تابع کے ساتھ مل کر کے مشترک ہے۔ کفاء ما یقتضی الاشتراک، جیسے انجام دینے والے ہیں اس کام کو جو اشتراک کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں جو ہے انجام دینے والے ہیں، فاعل کفاء ما یقتضی الاشتراک، اس فاعل کی طرح جو تقاضا کرتا ہے کہ اشتراک کا تقاضا کرے، کام کرے، جیسے جو ہے حضرت نوح اور ابراہیم دونوں رسالت کا کام انجام دینے والے، اس طرح جو ہے وہی پیغمبر کی طرف بھی آئی ہے اور پہلے والے کی طرف بھی آئی ہے، نجات دینے کا کام سفینے کے اندر اہل سفینہ کے لیے بھی ہے، حضرت نوح کے لیے بھی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کفاء ما یقتضی الاشتراک، انجام دینا اس چیز کا کہ جو تقاضا کرتا ہے اشتراک کا۔ کصف ھذا وابنی، صف میں کھڑا ہوا یہ اور میرا بیٹا، تو صف بنتی ہی دو افراد سے کم از کم ہے، اس کے بیٹے کے بغیر ھذا خالی کافی نہیں صف بننے کے۔ فتخاصم زید و عمرو، ایک دوسرے سے دشمنی کی زید و عمر نے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی دو مل کر کے کرتے ہیں، اشتراک کا کام ہے۔